ایک جو خوف ہوتا ہے نا، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا لازم ہوتا ہے، اور شاید آپ نے ہمیں خود ہی اس خوف کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور ہمارا خوف ختم ہو گیا۔ صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ میری ماں اس گھر میں رہنا چاہتی تھی کیونکہ اس گھر کے پاس اس کے شوہر کی قبر ہے، وہ اس کی میموریز کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ بھی اسی جگہ پہ جانا چاہتی ہے جہاں پہ اس کا شوہر ہے۔ آپ نے وہ خوف ہمارے دلوں سے دور کر دیا۔ مشکل وقت ہر انسان پہ آتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں کہ آپ عام ورکروں کے گھروں کے پیچھے پہنچتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہر احتجاج میں آپ مجھے دیکھیں گے، یونائٹڈ نیشن امریکہ کے سامنے جا کے بھی میں آپ کو احتجاج کر کے دکھاؤں گی۔ انسانی حقوق کے جتنے ادارے ہیں ان کے باہر اکیلے کھڑے ہو کے بھی میں تمہارے ننگے ناچ کے پروٹیسٹ کروں گی، اور میں دکھاؤں گی کہ تم کس طرح کے فیشسٹ لوگ ہو، تم لوگ دہشت گرد تنظیمیں ہو، تم ایک ڈیموکریٹڈ یا کوئی جمہوری پارٹیاں نہیں ہو۔ تم نے ملکوں کو لوٹا، تم نے لوگوں کو ننگے کیا، ان کے گھر توڑے، ان کے ماں باپ کو تم نے در بدر کیا۔ تم لوگ جس طرح سے ریاست کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہو، اب ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، اور اب کھل کے لڑیں گے۔ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری ماں سے ابھی تک میری بات نہیں ہوئی ہے، اس کا شوگر لیول ہائی ہو چکا ہے۔ اللہ کی امان میں، اللہ کی امان میں، میرے گھر کے باقی لوگ بھی وہاں پہ اللہ کی امان میں، میں نہیں رکوں گی اور کبھی نہیں رکوں گی۔ میری ماں نے کہا صرف چیک کراؤ میرے گھر پہ لے جا کے، میرے شوہر کی پینشن کے پیپر تھے، اسے محبت ہے اپنے شوہر کی ہر ایک چیز سے، اس کے دیے ہوئے چند ایک زیورات ہیں پچھلے زمانوں کے، اس کی ماں کے تھے، اس کی ماں کے اس نے مجھے دیے، دیکھنا وہ نہ لے جائیں۔ تم تو وہ بھی اٹھا کے لے گئے، تم اتنے بے شرم لوگ ہو۔ تمہارے خلاف ہم لڑیں گے تمہارے خلاف، ہماری نسلیں بھی لڑیں گی۔ تم نے اب یہ میدان خود مجھے بنا کے دیا ہے کہ ہمارے خلاف لڑو۔ اے مرشد عمران خان، تیرے یہ بچے آخری سانس تک تیرے ساتھ لڑیں گے، ان ظالموں کے خلاف لڑیں گے۔